سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک شخص تقریر کر رہا تھا کہ اچانک دو بچے کھڑے ہوئے اور دعویٰ کرنے لگے کہ اس شخص نے ہمارے والد کو قتل کیا، یہ ہمارے والد کا قاتل ہے۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا تو اس نے بھی اقرار کیا، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی معافی کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر قصاص کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، کیونکہ میں یہاں کسی کام سے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے گا، لیکن اب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو مجھے 3 دن کی مہلت دیں، 3 دنوں کے بعد میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دوں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی ضامن دو، پھر ہم تجھے 3 دن کی مہلت دیں گے۔ حضرت عمر نے خود 3 مرتبہ اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس کی ضمانت اٹھائے، کوئی ہے جو اس کی ضمانت اٹھائے۔ اب اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی اس کو جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، تو وہ کس کو ضمانت کے لیے ضامن بنا کے کھڑا کرتا۔ تو ایک شخص جو ہے 3 مرتبہ جب اعلان ہوا تو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں، اگر یہ نہ آیا تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ اور وہ کون تھے؟ صحابی رسول جندب بن جنادہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوگ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر وہ شخص نہ آیا تو آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا قصاص کے لیے، آپ نے ایک انجان شخص کی کیسے ضمانت دے دی؟ لیکن پھر بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن رہے، اطمینان کے ساتھ رہے۔ جب 3 دن کا وقت ختم ہو چکا تو لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، ہر ایک کے چہرے پہ عجیب کیفیت نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ شخص نہ آیا تو ان صحابی رسول کو شہید ہونا پڑے گا، قصاصاً قتل ہونا پڑے گا۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن بیٹھے تھے، ان کے چہرے پہ کوئی بھی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ اتنی دیر میں وہ شخص آ گیا، پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا؟ اگر آپ بھاگنا چاہتے قصاص سے تو بھاگ سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ پہلے آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے میری ضمانت دی ہے، انہوں نے مجھے میری ضمانت کس وجہ سے دی، حالانکہ وہ بھی تو مجھے نہیں جانتے پہچانتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ شہر میرے محمد مصطفیٰ کا شہر ہے، اس شہر میں ہم اپنی مرضی سے نہیں ہیں بلکہ ہمیں حضور کی محبت کھینچ کر لائی ہے۔ تو اب اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا ضمانت کے لیے، جب کوئی بھی ضمانت کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو یہ مشہور ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی اللہ کے لیے ضمانت دینے والا کوئی باقی نہیں رہا، اس لیے میں نے ضمانت دی ہے۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ اب آپ بتائیں تو اس نے کہا کہ میں جو گیا تھا اپنے بیوی بچوں کے پاس، ان کو وصیت کر کے نصیحت کر کے آیا ہوں اور ان کو ایسے چھوڑ آیا ہوں بے سہارا، جیسے ایک مرغی کے بچے جو ہے نا وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنے آپ کو اس لیے پیش کیا ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں کوئی وعدہ وفا کرنے والا بھی نہیں رہا۔ جب یہ معاملہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد جلاد نے قصاص کے لیے تلوار نکالنے کا ارادہ کیا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا تھا۔ تو اس وقت وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے روک دیا کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، کہیں کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ محمد کے شہر میں کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں تھا۔